مولا جٹ سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی ریکارڈ ساز پاکستانی فلم کیسے بین ہوئی اور پھر کن مشکلات کے بعد انہیں بحال کیا گیا، لوگوں کے کیا دلچسپ ریسپانس سامنے آئے۔ انڈیا میں اس فلم کو ٹریبیوٹ کس انداز میں کس بڑے ایکٹر نے پیش کیا، جانیے اسی ویڈیو میں۔ مولا جٹ، جسے پاکستان فلم انڈسٹری میں ایک ایسی ریکارڈ ساز فلم کے طور پر جانا جاتا ہے کہ لالی ووڈ کی ڈوبتی ناؤ کو اس نے ایسے آسمان پر پہنچایا کہ اس کا جو توڑ ہے وہ اس کے کئی سال بعد دی لیجنڈ آف مولا جٹ نے پیش کیا۔ یعنی کہ مولا جٹ ٹائٹل ہی پاکستان فلم انڈسٹری کا سب سے مشہور ٹائٹل تھا۔ سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی مشہور فلم تھی، جس میں جب سلطان راہی کہتے تھے مولے نو مولا نہ مارے تو مولا خود بھی نہیں مردا، اور مصطفیٰ قریشی کا نہایت ہی دلچسپ اور زمانی انداز میں مخاطب ہونا نواں سنیا آج بھی شائقین فلم کے دلوں پر راج کرتا ہے۔ مولا جٹ میں سلطان راہی کو ایک شریف کردار کے طور پر دکھایا گیا، جبکہ مصطفیٰ قریشی ایک بدماش ہوتا ہے، لیکن بدماش بھی ایسا جو اپنے حق اور دوسروں کا حق دلانے کی خاطر ہر میدان جنگ میں کود پڑتا ہے۔ یہ فلم نہایت دلچسپ تھی، جسے 9 جنوری 1979 کو ریلیز کیا گیا، اور اس فلم نے ریلیز ہوتے ہی مختلف سینما ہاؤسز میں پاکستان کی کامیاب ترین فلم ہونے کا اعزاز حاصل کیا، اور اس دور میں اتنا بزنس کیا کہ اس کے بارے میں سوچنا ہی ممکن نہیں تھا۔ لیکن ناظرین و سامعین، جب مارشل لا کا دور آیا تو اس فلم کو بین کر دیا گیا کہ اس فلم سے بغاوت کی بو آتی ہے، چونکہ وہ فلم ہر مظلوم شخص کے دل کی آواز تھی، اور گورنمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ مارشل لا کے دور میں ایسی فلم کا منظر عام پر آنا کسی بھی طور نیک شگون نہیں، اسی لیے پاسبل ہے کہ وہ لوگ اس فلم سے بغاوت سیکھ جائیں اور گورنمنٹ جو مارشل لا کے طور پر آئی ہے اس کے خلاف بطور ہتھیار استعمال ہوں۔ لیکن میں ویور کو بتاتا چلوں کہ یہ فلم جب بین ہوئی تو انڈیا میں اس فلم کا مولا جٹ ان لنڈن، مولا جٹ شاگرد اور اس طریقے سے مختلف ناموں سے یہ فلمیں منظر عام پر آتی رہیں۔ مصطفیٰ قریشی جو اس فلم کا معروف کردار تھے، وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ میں انگلینڈ میں تھا اور مجھے دھرمیندر کی کال آتی ہے، وہ میرے ہی انداز میں مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مصطفیٰ قریشی صاحب، آپ کی فلم مولا جٹ تو ہم نے بار بار دیکھی ہے، میں بھی انگلینڈ ہوں اور سنا ہے آپ بھی انگلینڈ آئے ہیں، تو اگر کچھ وقت نکل جائے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اور پھر جب سلطان راہی کے دوست مصطفیٰ قریشی دھرمیندر سے ملنے جاتے ہیں تو دھرمیندر ان سے کہتے ہیں ہم بھی اس کا غیر سرکاری پریکول بنانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں، اور میری خواہش ہے کہ اس میں آپ یعنی ولن کا کردار جو نوری نت کے روپ میں ہے وہ میں کروں۔ ڈائریکٹر مجھ پر زور دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ جو کردار ہے جو کوئی اور اداکار کرے گا، آپ نے سلطان راہی کا کردار ادا کرنا ہے۔ اور پھر اسی کے بعد دھرمیندر نے ایک انڈین ٹی وی چینل کو انٹرویو میں بتایا تھا کہ جب میں مصطفیٰ قریشی سے ملا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہی مولا جٹ کا رومانوی کردار جسے ہم دیکھتے تھے اور پسند کرتے تھے وہ منظر عام پر آیا ہے۔ لیکن پھر اسی کے بعد ناظرین، جب مارشل لا کا اختتام ہوا تو پھر پاکستان سینما ہاؤس نے اس فلم کو بحال کرانے کے لیے سپریم کورٹ کو درخواستیں بھیجیں، اور سپریم کورٹ نے اپنے تئیں اس کو بحال کر لیا۔ اور جب اس فلم کو دوبارہ سے سینما ہاؤسز میں پیش کیا گیا تو لوگوں کا جم غفیر دیکھنے کے لیے امڑ آیا، اور لوگ اتنے حد تک اس فلم کو پسند کرنے لگے کہ جب بھی کوئی ایسا سین ہوتا زوردار تالیاں اور واہ واہ اور کہے گونج اٹھتے۔ لیکن پھر اسی کے بعد یہ فلم ایک لمبا عرصہ چلتی رہی، آج تک بھی یہ فلم مختلف مواقعوں پر پاکستانی فلم ہاؤسز میں دکھائی جاتی ہے۔ اور پھر آج سے 2 سال پہلے جب اسی رائٹر ناصر ادیب نے اس فلم مولا جٹ کا پارٹ 2 دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے نام سے لکھا تو لیجنڈ آف مولا جٹ کے ٹیزر کو ریلیز کیا جا رہا تھا، تو مصطفیٰ قریشی اس وقت سینما ہاؤسز میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فلم ہماری مولا جٹ کو ٹریبیوٹ ہے، اور ہماری فلم غریبوں والی تھی، یہ امیروں کی فلم ہے۔ اور اسی کے بعد ناظرین و سامعین، انہوں نے بھی دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی تعریف کی، یعنی یہ وہ پاکستانی فلم ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی مختلف ناموں کے ساتھ منظر عام پر آتی رہی
رہی اور اس فلم نے ریکارڈ ساز کامیابی حاصل کی، اسی لیے اس فلم کو پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ کی سب سے کامیاب فلم کہا جاتا ہے۔ اور دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا جو بجٹ تھا وہ بھی اگرچہ بہت زیادہ تھا، لیکن جو اس کے رزلٹ آئے اور اس نے جو پیسے کمائے وہ 100 کروڑ سے زائد تھے، اور یہ پاکستان کی پہلی فلم تھی جس نے 100 کروڑ سے زائد بزنس کیا، یعنی کہ اپنے پرانے وقتوں کی جو سپر ہٹ فلم تھی وہ بھی مولا جٹ تھی، اور جب دی لیجنڈ آف مولا جٹ بنائی گئی تو یہ بھی ریکارڈ ساز ہی ثابت ہوئی۔ آپ لوگوں نے دونوں فلمیں یقیناً دیکھی ہوں گی، آپ بتائیں آپ کو دی لیجنڈ آف مولا جٹ جو حمزہ علی عباسی اور فواد خان کی ہے یہ اچھی لگی ہے یا اس سے پہلے والی مولا جٹ آپ کو پسند آئی ہے؟ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔